کہ جو ناخوشگوار واقعہ موٹر وے پہ ایک عورت کے ساتھ پیش آیا، اکیلی عورت بچوں کے ساتھ، اور اس کو اب مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے. شاید پولیس کی تفتیش ٹھیک ہو اور وہ صحیح اینگل پہ جا رہی ہو، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اینگل چینج کرتے ہیں، لیکن حقائق جب بھی آتا ہے حمید الرحمان رپورٹ کی طرح کمیشن بن جاتا ہے اور وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے ملک کے خداداد میں یہ صلاحیت ہم لوگوں میں ہے کہ بچیوں کا ریپ جس دن پہلے ہوا ہر آدمی رو رہا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پبلک دنیا نکلتی رہی. چاہیے تھا کہ اس سے حکومت پاکستان، عدالت عالیہ اور انویسٹیگیشن ایجنسیز، ایف آئی اے، پولیس، سی آئی ڈی، سی آئی اے، جتنے ڈپارٹمنٹس میں ہیں وہ الرٹ ہوتے اور ان چیزوں کی روک تھام کرتے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو چیز ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد وہ معمول کا شکل اختیار کر جاتا ہے. ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا، زینب کے ساتھ، وہ اس کا قاتل، اس کا ظالم، اس کا سفاک جیل میں پڑا ہے لیکن زندہ ہے. کوئی عدالت کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی. ہمارا کتنا بہترین قانون ہے، ہمارے کتنے بہترین وکلا ہیں. ہمارے وکلا چور کو راستہ دینے میں بہت زبردست ہیں، چور کا دفاع کرنے میں بہت زبردست ہے. پاکستانی قوم کیوں نہیں جاگتی؟ کیوں ان چیزوں کو روک نہیں پاتی؟ کیوں نہیں کہتے اپنے وکلا سے کہ یہ کیس مت لڑو، یہ ظالم ہے؟ ہر شخص 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد جیل سے رہا ہو جاتا ہے. جس کی بچی لوٹی گئی، جس کو مارا گیا، جس کی عزت لوٹی گئی، جس کے ساتھ ظلم بربریت ہوئی، وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے. آج بھی رو رہے ہوں گے. ایک زینب نہیں، بہت زینبیں ہو گئیں. آپ اور ہم مزے لیتے رہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا، سنا، بات گئی، کسی کی بچی تھی. کبھی اگر آپ لوگوں نے ہر عورت، ہر بچی کو، ہر عورت کو اپنی بچی تسلیم کرتے، اس وقت کا درد بھول جاتے ہیں 2 دن کے بعد. ہمارا دماغ چڑیا کا دماغ ہے، ہم بالکل بھول جاتے ہیں. یہ جو موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے، فرانس کی نیشنلٹی ہے، لاہور میں مقیم ہے، اور اس جگہ یہ کیس ہوتا ہے گجرپورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں. موٹر وے پولیس کہتی ہے میری حدود نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں میری حدود نہیں ہے. بیچ میں لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے. یہ پولیس جان بوجھ کر کرتی ہے. اگر 4 آئی جی پیز، 5 آئی جی پیز تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور منسٹری آف انٹیریئر، ہوم سیکرٹریز اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھے اور ان تجاوزات کو مکمل طور کے اوپر ختم کیا جائے کہ یہ میری حدود ہے اور یہ آپ کی حدود ہے. حدود صرف پرچہ ہی لکھنا تھا نا. یہ لڑکی، یہ عورت کسی کی بھی تو بیوی تھی، ان کے بچے اس کے ساتھ تھے. موٹر وے کا اگر کام نہیں تھا تو موٹر وے کا تو یہ کام تھا کہ وہ وائرلیس سیٹ پہ ٹیلی فون کال کے اوپر جو آپ لوگوں سے ہزاروں روپیہ رشوت لیتے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ پالتے ہیں. میں سب پولیس کو نہیں کہہ رہا، میں ان پولیس اہلکاروں، کالی بھیڑوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ ہزاروں لاکھوں روپے اپنے گھر لے جاتے ہیں، ایک کال اس عورت کے لیے بھی کر سکتے تھے. آپ کو تو پتا تھا نا کہ یہ کون سا ڈپارٹمنٹ، کنسرن ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ لگتا ہے. موٹر وے پولیس اگر نہیں ہے تو دوسری کون سی پولیس اس کے ساتھ لگتی ہے؟ کون سی ایمرجنسی اس کے پاس پہنچ سکتی ہے؟ آج یہ ہم حکومت میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ میرا ملک ہے. میں اپنی حفاظت کیسے کروں گا؟ میری حفاظت کون کرے گا؟ میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ مجھے انتہائی افسوس اور دل افسوس سے بات کرنا پڑا. زینب کا کیس ہوا، کتنی بچیوں کا ریپ ہوا، کتنی بچیوں کو قتل کیا گیا. اندازہ کیا رزلٹ نکلا؟ کون سی ہائی کورٹ، کون سی سپریم کورٹ، کون سا سیشن جج، کسی عدالت عدلیہ، میں تو کہتا ہوں جب تک
ہر آدمی کہتا ہے نیا پاکستان، نیا سسٹم، نیا بناؤں گا، یہ بناؤں گا. تمام مداری ہیں، کوئی چیز چینج نہیں ہوئی. پاکستانی کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں ایمانیہ بات بتاتا ہوں، پاکستان کو چلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر پولیس کہتی ہے میں بچاتا ہوں، ٹوٹلی بکواس. کیا بیوقوف بنا لیا بنانا گورنمنٹ نے ہمیں. بات مت کرو پولیس کے پیچھے، بات مت کرو ایجنسی کے پیچھے، بات مت کرو فلاں کے اوپر، بات مت کرو. کیوں نہ کروں بھائی؟ میرا دل روتا ہے، میں پاکستانی ہوں، میں کیوں نہ روکوں اس غلط چیز کو، ظلم کو جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کا کھانا خراب. ہم پاکستانی خود خراب ہیں، خود ہم غلط ہیں. ہم سب سے پہلے چور ہیں. جس طرح ہم ہوں گے اس طرح ہمارا ملک کا سسٹم بھی ہوگا. ہم کبھی بھی سدھر نہیں سکتے. ایسی عورت کے ساتھ اب اس میں نئے نئے رخ شروع ہو گئے ہیں. یا تو یہ عورت ایف آئی آر کٹوائے اپنی مدیریت میں اور پتا چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور پولیس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے، قراروا کی سزا کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ قراروا کی سزا کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں سرے عام پھانسی دی جائے، کوئی کہتے ہیں یہ کیا جائے. اور تمہاری قومی اسمبلی جو بل منظور کرتی ہے اپنے لیے فوراً نافذ العمل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، قومی اسمبلی اور سینٹ اور صدر پاکستان جس طرح کگی مار لیتے ہیں اس کا نظام اس طرح نافذ ہو جاتا ہے. لیکن ایک یتیم بچی، ایک 5 سالہ بچی، 7 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اس کے لیے قانون لٹکتا رہتا ہے. وہ قانون پاس ہوگا تو عدالت جائے گا تو عدالت اس کے اوپر سزا کرے گی. یہ پولیس اس میں اتنے راستے نکال لیتی ہے کہ چور کو، ڈاکو کو، زنائی کو لوٹنے کا، نکلنے کا بہترین آسرا دیکھتے ہیں. تفتیشی افسر اس طرح تفتیش نہیں کی جاتی. میں کہتا ہوں میں پاکستان میں نہیں رہ رہا، میں ایک دست بیاباں میں رہ رہا ہوں جس کا نہ کوئی والی ہے نہ وارث ہے. آپ جس محکمے میں جائیں، کرپ سے کرپ لوگ، سارے محکمے جھوٹے نہیں ہیں، غلط نہیں ہے، اس محکموں میں کالی بھیڑیں ہیں. ان کالی بھیڑوں کے جال اتنے بڑے ہیں کہ وہ شریف آدمی، سچ بولنے والے آدمی کو آگے چھوڑتے نہیں ہیں. اب اس کیس کے متعلق اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. یہ کبھی ایک طرف جائے گا کزن کے پاس، وہ جو آدمیوں نے بلایا ہے، شامل تفتیش کیا ہے، جس کو وہ اپنا کزن بلا رہی ہے اور وہ اس کا کزن نہیں ہے، کوئی اور ہے، اس کے موبائل بند ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنا سورس نہیں ہے کہ اس نے ابھی تک اس کو گرفتار کیا ہو. تو میں نہ کہوں کہ میں بنانا گورنمنٹ میں رہ رہا ہوں. میں ذاتی طور کے اوپر میرے ساتھ اگر کوئی ہو تو میں اس کو اس طرح ٹریس کروں. حکومت پاکستان 2 ملزموں کو ٹریس نہیں کر سکتی اس کے انویسٹیگیشن کے لیے. اور اس عورت کو میں 100% اس کے حق میں ہوں اور اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور ایسا ملنا چاہیے کہ اریسٹ کرنا غلط بات ہے، عدالت پہنچانا غلط بات ہے. اس کا میری طرح آپریشن کرنا چاہیے. شوٹ انکاؤنٹر میں آپ لوگوں نے شریف اچھے سے اچھے لوگوں کو مروایا، غداروں کو بھی مارا، دہشت گردوں کو بھی مارا، مافیا کو بھی مارا، لیکن شریفوں کو بھی ساتھ مارا. تو کیا اس جیسے جانوروں کو، اور زینب والے کیس، اور مردان میں جو کیس ہوئے تھے، اور خیبر پختونخوا میں جو کیس ہوئے تھے، اگر ان کو گولی لگ جاتی، اس کو مار دیا جاتا تو یہ کیسز نہ ہوتے. یہ میری بات آج نوٹ کر لیں. یہ کیسز آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں 4 کیسز اور آئیں گے. 3 مہینے میں 4 کیسز اور آئیں گے. یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. اگر یہ کیس حل نہ ہوا، میں یقین سے کہتا ہوں ہم سب کی مائیں بہنیں محفوظ نہیں محفوظ رہیں گی. ان کے پاس تو کوئی مرد تھا نہیں. دیکھنا، خدا کی قسم، مرد بھی ہوگا تب بھی آپ لوگوں کی بیوی بچیاں جو ہے اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے گا. آپ بے بس ہوں گے. اس بنانا اگر اس کا حل نہیں نکلا، ہر پاکستانی یہ سوچ لے کہ اس کی بیوی، بہن، بچی
موجود مرد کی موجودگی میں، دو دو مردوں کی موجودگی میں ان کی عزتیں تاش تاش کی جائیں گی. اپنی بچیوں کے اوپر رحم کرو، اپنی اولاد کے اوپر رحم کرو. ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ میری بچی ہے، ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ میرے پوتے ہیں، ان کی جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میری تکلیف ہے. ہم سوشل میڈیا پہ صرف بڑکانے لگتے ہیں. حقائق لاؤ گورنمنٹ کے سامنے. میرا پی ٹی آئی سے اختلاف نہیں، مجھے عمران خان سے اختلاف نہیں، مجھے پولیس سے اختلاف ہے. کیوں نہیں موٹر وے پولیس اس کو اپنا تصور کرتی اس ایریا کو؟ یا گجر، یہ کس کا علاقہ ہے؟ یہ روڈ جہاں واردات ہوئی ہے یہ کون ہے؟ کون سی؟ یہ پاکستان میں ہے، نقشے میں ہے. ہم تو ایسے رہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نقشہ ہے ہی نہیں. ہم کتوں کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ میرا علاقہ نہیں، کہتے وہ اس کے، یعنی جس طرح گبر سنگھ اور چونوں کے علاقے ہوتے ہیں ہمیں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے. کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کرتی کہ جہاں آپ کو کال آئے آپ وہاں پہنچ جائیں؟ پاکستان آپ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں، یہ میرا اہلیہ میں، میرے اوپر، میرے گھر کے اوپر گجر پورا پولیس سے اس کے ایس ایچ او، اس کے انویسٹیگیشن ایس ایچ او اور اس کے 18 ماوالی والٹن روڈ پہ آ سکتے ہیں. گجر پورا پولیس کہاں اور والٹن کہاں؟ تو کیا یہ گجر پورا پولیس گجر پورا میں اپنا آپریشن نہیں کر سکتی، مدد نہیں کر سکتی دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے؟ آپ کس جگہ سے کس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو سی پی او صاحب، ہر عورت اپنے ساتھ دفاعی پروگرام نہیں شو کر سکتی. اور میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں، تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں، اسلحہ لو، لائسنس بناؤ اور آل پاکستان لائسنس بناؤ. خود نہیں ہو تو عورت کو دو، پسٹل رکھو، جو کوئی ایسا نظر آئے ٹانگ 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 لگاؤ. حکومت کچھ نہیں کر سکتی، آپ تو کر سکتے ہیں نا. آپ کے آنے والی، آپ کی عزت کو تار تار کرنے والے کو یہاں گولی لگاؤ. باہر میں جائے پولیس اور باہر میں جائے یہ دوسری ایجنسیاں، جب ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگا سکتی، آپ کا کیا سراغ لگائے گی؟ آپ تو عزت کی خاطر بات کر رہے ہیں ایسے دست و بیابان میں. اور جب آپ تک پہنچے تو پھر تو میں کہوں گا کہ انگلینڈ کی پولیس کو بھی چھوڑ دو، فرانس کی پولیس کو بھی چھوڑ دو، پاکستان پولیس زندہ باد. پاکستان پولیس جیسی ہوشیار پولیس دنیا میں نہیں ہے اگر یہ پولیس کے خدمات انجام دے. دنیا کی مانی ہوئی پولیس پاکستان کی، اور پھر پنجاب کی پولیس ماشاءاللہ ایک نمبر. لیکن اگر یہ پولیس کا کردار ادا کرے، یہ ریاست کے ساتھ صادق ہوں، یہ عوام کے ساتھ صادق ہوں، یہ غریبوں کو تنگ نہ کرے، یہ مظلوموں کو تنگ نہ کریں، یہ بے کس بے آسرا کو تنگ نہ کرے، اور ظالم کے لیے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہو جائے. ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس سے بہترین پولیس دوسری نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے بہترین، سب سندھ بلوچستان سے بہترین، لیکن وہ استعمال نہیں کرتے. اور حکومت پاکستان اور ہوم سیکرٹری، منسٹری آف انٹیریئر، اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، یہ پولیس کی نفری جو آپ صوبوں میں ڈال چکے ہیں، مہربانی کریں 1947 کو چھوڑ دیں، ہم 2021 میں جا رہے ہیں. پولیس کی نفری کو بڑھاؤ، پولیس کے ٹائم ٹیبل کو چینج کرو. پولیس کی ڈیوٹی 4-4 3-3 گھنٹوں سے الگ کر کے ایک مسلسل ڈیوٹی لگاؤ، 8 گھنٹے ڈیوٹی لگا کے اس کو بولو جاؤ بچوں کے ساتھ جو سونا ہے یا بارک میں سونا ہے. جب ایک شخص 16 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، 2 گھنٹے میں وہ روٹی کھائے گا، وہ سوئے گا کیا؟ وہ ہماری اور آپ کی چمڑی نہیں اتارے گا. ان کی سیلری بڑھاؤ. یہ جو پولیس والے ہیں ان کو مراعات دو. دیکھو تمہاری پولیس کس طرح ٹھیک ہوتی ہے. ارے آپ پولیس کو کچھ دیں، سپاہی سے لے کر آئی جی پی تک اس کو وہ چیزیں دیں جو ان کی ضرورت ہے. ان کی تنخواہیں بڑھائیں، اس کو اتنی تنخواہیں دیں کہ یہ رشوت کے محتاج نہ رہیں. ان کو ٹائم کی ڈیوٹی اتنے دیں کہ یہ پاگل نہ ہو.